آپ اس سسٹم میں یا ان پروپوزلز میں یا نظام عدل کی جو ریگولیشنز ہیں اس میں خامیاں ڈھونڈنے کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بنیادی قدم جو بہت پہلے اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھایا گیا. آج وہ بنیادی قدم ہم نے اٹھایا اس ارادے کے ساتھ کہ اس کو اب ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ کس تباہی کا سامنا لوگوں نے کیا ہے اور کن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں. میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ یا کوئی اور خاص لوگ اس میں کوئی خامیاں نہ ڈھونڈے تو اس میں کوئی خامی نہیں ہے. اس کو چلنے دیں تاکہ لوگوں کو امن ملے, استحکام ملے اور انصاف ملے. السلام علیکم ناظرین, اس وقت میں سوات مینگورا میں موجود ہوں. آپ نے صبح سرحد کے چیف منسٹر امید حیدر خان ہوتی صاحب کی پریس کانفرنس کا ایک حصہ سنا. بہت اہم پریس کانفرنس تھی جس کے اندر انہوں نے دو بڑے انیشیٹو کا اعلان کیا. پہلا انیشیٹو تو صوبائی حکومت کے نمائندگان اور تحریک نفاذ شریعہ محمدی کے نمائندگان کے درمیان ایک اعلان کی صورت میں سامنے آیا, جس میں کہا گیا کہ اس علاقے میں امن کے قیام کے بعد فی الفور شرعی قوانین کا نفاذ کیا جائے گا بذریعہ شرعی عدالتوں کے. اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا جو نظام عدل ریگولیشن ہے 2009 جو جنریٹ ہوگا صوبائی حکومت کی طرف سے, جو گورنر کے تھرو صدر پاکستان کے پاس جائے گا اور اس کے بعد وہاں پر وہ سائن ہوگا. اس کے ذریعے امید یہ کی جا رہی ہے کہ سوات کے اوپر جو تباہی آئی ہوئی ہے, یہاں پر جو امن کا فقدان ہے, لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئی ہیں, اس کو ایک رسپائٹ ملے گی اور امن قائم کرنے میں مدد ملے گی. لیکن اسلام آباد سے چلتے ہوئے جب ہم پشاور پہنچے اور ہوتی صاحب کی ہم نے پریس کانفرنس اٹینڈ کی اور اس کے بعد جب میں نے سوات کا سفر کیا تو لگتا یوں تھا کہ شاید اس انیشیٹو کے 3 مختلف رنگ ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. جب ہم سوات میں پہنچے تو یہاں پر سڑکوں پر لوگوں نے کہا ہمیں کہ اب شریعہ کا نفاذ ہو گیا ہے, اب یہاں پر امن قائم ہو جائے گا, اب بازار ہمارے کھلے ہوئے ہیں اور آپ بلا خوف و خطر ان بازاروں میں گھوم سکتے ہیں. صوبائی حکومت کی طرف سے جو بیان آیا وہ آپ نے سن لیا. مرکز کی طرف سے محترمہ شہید رحمان صاحبہ کا ایک بیان چلا جس میں انہوں نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری اس کے اوپر سائن نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک دیرپا امن قائم نہ ہو جائے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے سپوکس پرسن فرت اللہ بابر صاحب. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ صورتحال ان کی نظر میں کیا ہے. فرت اللہ بابر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ فرت اللہ بابر صاحب, یہ جو تشریح ہے کہ آج کے دن میر حیدر خان ہوتی صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا لب لباب کیا تھا اور مرکزی حکومت اس پریس کانفرنس کے متن کو اور اس کے کانٹینٹ کو کس طرح دیکھتی ہے؟ طلعت صاحب, مرکزی حکومت ایوان صدر جو ہے جو آپ نے خود اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہے اور وہ ریگولیشن نظام عدل کا جو وہ جنریٹ کرے گی صوبائی حکومت کی طرف سے اس کو پھر صدر کی آشیرواد کے لیے ان سے اجازت لی جائے گی. اس وقت اس پوزیشن یہ ہے کہ اعلان ہوا ہے, یہ اعلان خوش آئند ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے سوات اور مالاکنڈ ایریا میں امن امان قائم کرنے میں بڑی مدد ملے گی. لیکن آئینی اور قانونی پوزیشن طرف صاحب اس وقت یہ ہے کہ آئین کی روح سے پاٹا کے علاقوں میں جو پروونشلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز ہے لیک سوات اور مالاکنڈ اس میں کوئی ریگولیشن جاری کرنا, اس کے لیے کوئی قانون بنانا وہ صوبائی حکومت کا کام ہے. گورنر کرے گا لیکن گورنر اس کے لیے صدر سے اجازت لے گا. یہ آئینی پوزیشن ہے. اب جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ریگولیشن جنریٹ ہوگی تو جب یہ ریگولیشن جنریٹ ہوگی تو لازماً آئین اور قانون کے تحت اس کو صدر سے منظوری لی جائے گی. صدر نے اصولی طور پر یہ کہا ہے کہ ان کو نفاذ عدل ریگولیشن جاری کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ بخوشی اس نفاذ عدل ریگولیشن کی اجازت دیں گے اور اگر اس سے امن و امان کی بحالی میں مدد ہو سکتی ہے تو اس سے بہتر صورتحال کیا ہوگی. لیکن جیسا آپ نے خود کہا کہ ابھی وہ ریگولیشن جنریٹ ہوگا, مجھے امید ہے کہ صوبائی حکومت نے اس ریگولیشن پر یقیناً کام کیا ہوگا اور اگر وہ فائنلائز ہو چکا ہے اور وہ یہاں ایوان صدر سے اس کی اجازت لے لیں گے تو پھر نافذ بھی ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں کافی حد تک کام ہو گیا ہوگا. لیکن آج کے
جو صورتحال ہے اس میں اس کی حیثیت اس وقت ایک اعلان کی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ صوبائی وزیر اعلیٰ نے بھی اعلان ہی کیا ہے اور اعلان پڑھ کے سنایا ہے، تو اعلان جو ہے وہ انٹینٹ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، اور ایکچولائزیشن اس وقت ہوگی جب باقاعدہ ریگولیشن کا نفاذ صوبائی گورنر کے ذریعے ہو جائے گا صدر پاکستان کی اجازت سے۔ فرد اللہ بابو صاحب، ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر پاکستان کو اصولی طور پر نظام عدل ریگولیشن 2009 جس کا مسودہ کم از کم صوبائی حکومت نے تیار کر لیا ہے، ہماری نظر سے اس کے چند ایک حصے گزرے ہیں، اس کو سائن کرنے میں کوئی قباحت یا اعتراض نہیں ہے؟ وہ تو طلعت صاحب جب صوبائی حکومت کے زعماء یہاں ایوان سے تشریف لائے تھے اور ان صدر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، اس میں تو یہ بات طے ہو گئی تھی۔ صدر پاکستان نے تو کہا تھا اور اب بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ نفاذ عدل ریگولیشن کی حمایت کریں گے اور بالکل آئینی اور قانونی طریقے سے، اور انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا تھا کہ صوبائی حکومت کی سفارش کے مطابق، کیونکہ صوبائی حکومت نے کہا تھا کہ اس سے امن و امان کی بحالی میں بڑی مدد ملے گی، تو یقیناً صدر پاکستان اس کی حمایت کریں گے۔ لیکن جہاں تک آپ اس کی شکوں کی بات کر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے ان کی شکوں کی تفصیلات کا پتہ نہیں ہے، یہ ایک قانونی چیز ہوگی، لیکن اس نٹی گریٹی میں جانے کی بجائے براڈ سچویشن یہ ہے کہ ہاں صدر مملکت نے کہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ نفاذ عدل جو ریگولیشن ہے اس کی حمایت کریں گے، وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہو۔ اب وہ نفاذ عدل ریگولیشن بنے گا، صوبے کی طرف سے یہاں آئے گا، تو یقیناً صدر مملکت جو ہے، جو انہوں نے صوبائی حکومت کے ساتھ بات کی تھی، اسی کے مطابق وہ اس پر کارروائی کریں گے۔ لیکن ہم کسی قانونی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے اور عمومی ہی بات رکھنا چاہتے ہیں، عمومی اور اصولی بات۔ دراصل تھوڑا سا ابہام اس وجہ سے پیدا ہو گیا کہ جب یہ تصور آیا مرکز کی طرف سے، جب بیانات جاری ہوئے میر حیدر خان ہوتی صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد، کہ شاید جب تک دیر پا امن ڈیوریبل پیس قائم نہ ہو اس وقت تک نفاذ شریعہ عدل ریگولیشن جو ہے وہ نافذ نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر تو تصور یہ ہے سوات میں جہاں پہ میں کھڑا ہوں کہ اگر ان ریگولیشنز کے ذریعے امن آ سکتا ہے تو ان ریگولیشنز کو نافذ کر دیں، یعنی چکن اینڈ ایگ کی پوزیشن نظر آئی۔ شاید بیان جو مرکز سے آیا اس سے تصور یہ ابھرا کہ پہلے امن قائم ہوگا پھر یہ نظام عدل ریگولیشن قائم ہو گئے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب امن قائم کرنے کے لیے آپ کو یہ ریگولیشن جلدی نافذ کر دینے چاہیے۔ میں ذرا ایوان صدر کی پوزیشن اس پہ جاننا چاہوں گا، امن پہلے ہوگا یا نظام عدل ریگولیشن پہلے آئیں گے؟ دراصل یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اننیسیسری ڈیٹیلز ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خود اس اعلان میں جو آپ نے دیکھا بھی ہے اور جو وزیر اعلیٰ صاحب نے پڑھ کے سنایا تھا، اس نے خود کہا ہے، صرف اس کے جو آخری سینٹینس ہے میرے سامنے سکت نہیں ہے، لیکن اس آخری سینٹینس میں ہے یہی بات کہ وہاں پہ امن قائم ہوگا۔ تو گویا جب یہ اعلان ہوتا ہے نفاذ عدل ریگولیشن کا اور اسی اعلان میں امن کی بات بھی ہوتی ہے، تو یقیناً حکومت کی جانب سے یہ توقع ہے کہ وہاں امن قائم ہوگا۔ اگر وہاں امن قائم نہیں ہوگا تو خود وہ اعلان جو باقاعدہ لکھا گیا اور جو باقاعدہ وزیر اعلیٰ نے پڑھ کر سنایا، وہ تو پھر اس اعلان کی نفی ہوگی۔ لیکن اس تفصیل میں جانے کی وجہ کہ پہلے لڑائی رک جانی چاہیے پھر یہ نافذ ہو، یا پہلے یہ نافذ ہو پھر لڑائی رک جائے، وہ میرا خیال ہے کہ غیر ضروری اس لیے ہے کہ ابھی آلریڈی وہاں پہ گزشتہ 2 دنوں سے سیز فائر ہو چکا ہے، اور وہ جو سیز فائر ہو چکا ہے اور جو غالباً 10 یا 15 دنوں کا سیز فائر ہے، ان دنوں میں صوبائی حکومت یقیناً کچھ کر لے گی اپنا ریگولیشن کے بارے میں۔ اس لیے یہ کہنا کہ پہلے یہ ہو بعد میں وہ ہو، یہ میرا خیال یہ ہے کہ غیر ضروری اضافی چیزیں ہیں۔ فی الحال اعلان ہو گیا، مخلصانہ طریقے سے صوبائی حکومت نے کیا ہے، اور یہ ایک ایکسپریشن آف انٹینٹ ہے، اس میں انہوں نے بتا دیا ہے، اور سیز فائر بھی ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں اور چلیں گی۔ ویری کوئکلی اینڈ بریفلی فرد اللہ بابر صاحب یہ فرمائے گا کہ ہم دنوں کی بات کر رہے ہیں، ہفتوں کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ذہن میں ہوگا۔ سوات کے حالات بڑے خراب ہیں، جس ایریا میں ہم کھڑے ہیں اس چوک میں پیچھے سوسائڈ اٹیک ہوئے ہیں، یہاں سے کچھ آدھے کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جنگوں کا